تو میں یہ بتا رہا تھا، ان سے میری گپ شپ ہو گئی، تو ابھی ہم جا رہے تھے دورے پہ، تو بھورے والا میں ہم نے کہا کہ حضرت کے مدرسے کا وزٹ کرنا چاہیے، جامعہ اسلامیہ، اور یہاں جامعہ اسلامیہ کا رزلٹ سنا ہے بہت اچھا ہے جی۔ کیا رزلٹ ہے آپ ابھی بتا رہے تھے تھوڑے سے دوبارہ، تاکہ یہ ویڈیو میں بھی آ جائے نا، ایک مدرسے کا ایک تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ دورے تک کا مدرسہ ہے نا آپ کا؟ جامعہ عرفیہ میں جی، جامعہ عرفیہ کے اندر پھر وہ دورہ بھی ہے اور گریجویشن تک ہے۔ اچھا اچھا، دونوں تعلیمات ہیں، دین دنیا، گریجویشن بھی ساتھ ساتھ کرواتے ہیں اور دورہ بھی کرواتے ہیں۔ تو اور یہاں جو میں نے مقامی لوگوں سے سنا ہے، مدرسے کی ریپوٹیشن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ حفاظ عربک انگلش کورس، شعبہ حفظ مع تجوید و قراءت، طلبہ کی پوزیشنیں، مقابلہ حسن قراءت، تقریری مقابلہ جات، یہ ساری یہاں مدرسے میں ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو مقصد اہل محلہ کو متوجہ کرنا ہے کہ آپ لوگ تھوڑا مدرسے پہ نظر کرم کریں۔ دیکھو میں جب ابھی مسجد میں آیا تو میں نے 2 رکعت پڑھی تحیۃ المسجد، تو ایسے ہی ایک تحیۃ المدرسہ بھی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ جب کسی مدرسے میں وزٹ کیا کرو تو تھوڑا سا جیب کو ہلکا کر کے جایا کرو۔ اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہوا ہے، نہیں آئی سمجھ میں؟ جب کسی بھی مدرسے میں جانا ہو، جو بھی اچھے مدرسے ہیں جس کے محتمم پر اعتماد ہو کہ پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے، تو اس مدرسے میں جایا کرو تو چندہ باکس میں کچھ نہ کچھ رقم، جملہ مکمل کرنا ہے، کچھ نہ کچھ رقم ڈال دیا کرو جب بھی کسی مدرسے میں جاؤ۔ تو اس کو میں نے اپنی طرف سے نام دے دیا تحیۃ المدرسہ۔ مدرسے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب کسی مدرسے میں جایا کرو تو تھوڑا بہت پیسے دے دیا کرو، تاکہ اس مدرسے کے جو بھی دین کا کام ہوگا، وہاں علماء، حفاظ، طلبہ تیار ہوں گے، اس میں آپ کا تھوڑا سا حصہ ہو جائے گا، صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ میرے اور آپ کے اعمال اس قابل ہیں، ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہم مرتے ہی سیدھا جنت میں جائیں گے۔ کوئی اتنا نیک ہم میں سے کوئی ہو تو بتا دے بھائی، ہے کوئی ہم میں سے اتنا نیک جو یہ اپنے بارے میں کہتا ہو میرے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، میں اتنا نیک ہوں، کبھی نماز نہیں چھوٹی، اماں ابا کی اطاعت، فرما برداری، کبھی کسی انٹی کو جھانک تاک نہیں کی میں نے، بہت نیک شریف شرفا قسم کا، کوئی ہے ایسا؟ ظاہر ہے ہم سب خطا سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اب ہم یہ کر لیں کہ اپنے گناہوں کو معاف کروائیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو معاف کروانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ہے توبہ استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ دوسرا، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے غضب کو کون سی چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ صدقہ۔ اللہ کا غضب آتا کس چیز سے ہے؟ گناہ کرنے سے۔ اللہ کا غضب کس چیز سے آتا ہے؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، ان الذین یکسبون الاثم، اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں، وذروا ظاہر الاثم وباطنا، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ یہ مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ابھی وہ ڈیبیٹ ہوئی نا جاوید اختر صاحب کے ساتھ مولانا شمائل، مفتی شمائل صاحب کی، خدا کے وجود پر ڈیبیٹ ہوئی، سنی آپ لوگوں نے؟ کس کا پلڑا بھاری تھا؟ خدا کا انکار کرنے والوں کا پلڑا بھاری تھا یا خدا کو ماننے والوں کا پلڑا بھاری تھا؟ اور ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب بھی کسی ایتھیسٹ سے، ملحد سے، خدا کے منکر سے بحث ہوئی ہے نا، ہمیشہ خدا کا منکر ہارا ہے اس مناظرے میں۔ کچھ مناظرے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جیت آپ ہی کی ہے، جیت آپ ہی کی ہے، کیونکہ اللہ کے وجود کے دلائل اتنے مضبوط ہیں، اتنے مضبوط ہیں۔ جو ملحد لوگ ہیں، ایتھیسٹ لوگ ہیں، وہ جو دلیل خدا کے انکار کی دیتے ہیں نا، تھوڑی سی کھوپڑی اگر استعمال کرو تو وہ اصل میں خدا کے وجود کی دلیل ہوتی ہے۔ میرا خیال بات سمجھ میں آ نہیں رہی۔ ابھی میں خدا کے وجود کے دلائل دینے کے لیے نہیں بیٹھا، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ ہے، اللہ کا ہونا عقل سے ثابت ہے، پھر وہ اللہ کی صفات کیا ہیں، کن باتوں پہ اس کو غصہ آتا ہے، اس کو غصہ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، یہ تو اللہ خود بتائے گا نا بھائی۔ عقل سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، پھر اس اللہ کی صفات کیا ہیں، یہاں انسانی عقل فیل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ یہاں ہماری کھوپڑی کام نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کام کرتی؟ کہ اللہ کی صفات کیا ہیں یہ اللہ خود بتائے گا تو ہمیں سمجھ میں آئے گی، اللہ خود بتائے گا۔ دیکھو کسی کے بارے میں ہم 2 صورتوں میں جانتے ہیں، یا تو وہ خود اپنے بارے میں بتا دے، یا ہم نے اس کے ساتھ طویل وقت گزارا ہو، پھر ہم سمجھ جاتے ہیں یہ بندہ کس ڈیزائن کا ہے۔ تبھی تو دیکھو طلاقیں کیوں ہوتی ہیں، طلاقیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں، شروع میں داماد بالکل ایسا لگ رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ نیک انسان اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، مگر آپ نے ٹائم نہیں گزارا ہوتا اس کے ساتھ۔ پھر جب شادی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس سے زیادہ نالائق دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ کمبخت جھوٹی تنخواہ بتا کے آ رہا تھا، اس نے جو اس دن ویسٹ کوٹ پہنی تھی وہ بھی جمشید سے ادھار لی ہوئی تھی اس نے، سمجھ رہے ہیں؟ نہایا بھی اسی دن تھا پہلی دفعہ، ہم سمجھ رہے تھے بڑا صاف ستھرا ہے، یہ سروس اسٹیشن سے ہو کے آیا تھا اس دن، سمجھ رہے ہیں؟ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں یہ پتہ نہیں فزکس کے کون سے قانون کے تحت یہ مائک ٹھہرا ہوا ہے، کیونکہ اس کا بیلنس بالکل ایسا ہے کہ گر رہا ہے۔ تو
اس کو ایسا کریں کہ یہ تھوڑے سی یوں لے آئیں تاکہ یہ بیلنس اس کا جو ہے نا یوں ہو جائے, اور اس کو پیچھے کریں. اتنی بہت فزکس ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے. اب فزکس کے قانون کے تحت انشاءاللہ یہ نہیں گرے گا. اگر اب بھی گر گیا تو قانون چینج کروانا پڑے گا پھر. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کس ڈیزائن کا آدمی ہے, یا خود وہ بتائے اور ہمیں اطمینان ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا تو ہمیں پتہ چلے گا. کیا خیال ہے؟ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں شادی کے بعد اپنی بیگم کو, دیکھو میں غصے کا بہت تیز ہوں, خود اپنی صفات خود بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ مجھے یہ پسند ہے, یہ پسند نہیں ہے, مجھے گھر میں گندگی بالکل بھی. مولانا ابو ذر صاحب کی جب شادی ہوئی ہوگی تو انہوں نے بتا دیا ہوگا مجھے گندگی بالکل بھی پسند نہیں ہے, مجھے چوہے اور چوہے کی بیٹوں سے بہت سخت نفرت ہے. جو سلیقہ ہے ان کی طبیعت میں ہم نے دیکھا اس سے یہی متوقع ہے. سب کچھ برداشت کر لوں گا, گندگی برداشت نہیں کروں گا. یہ ہوتا ہے ڈیزائن بعض لوگوں کا. ہمارے کچھ دوست احباب ایسے ہیں وہ کھانے سے پہلے ڈیٹول سے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا نہیں کھاتے. نارمل صابن بھی ان کے لیے کافی بولو نہیں ہے. تو وہ کسی ایسی بیوی کو برداشت کر لیں گے جو ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا کے بیٹھ جائے ان کے ساتھ. یعنی جو آدمی کہہ رہا ہے ڈیٹول سے دھونا ہے, نارمل صابن بھی نہیں, وہ بغیر دھوئے کو برداشت کر لے گا. تو آپ کا جب بھی کسی سے دوستی ہوتی ہے, شادی ہوتی ہے, آپ اپنی صفات بیگم کو بتا رہے ہوتے ہو, یہ چیزیں میرے لیے ناقابل برداشت ہیں, بیگم بھی بتا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے سب کچھ ہے لیکن مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا, تو ہم اپنا انٹروڈکشن خود کرواتے ہیں تاکہ ایسا کوئی کام نہ ہو جو ہماری مرضی کے خلاف. ہم جب سفر کر رہے ہوتے ہیں بتاتے ہیں, ہم جب ہوٹل میں جاتے ہیں, دعوت پہ جاتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب کھانے میں کیا کھائیں گے, تو ہمیں اپنا انٹروڈکشن خود ہی کروانا پڑتا ہے. اب میں یہ بتاؤں کہ یہ کھا سکتا ہوں, بہت ساری چیزیں الحمدللہ کھا سکتے ہیں. میں وہ بتانا چاہوں یہ بھی کھا سکتا ہوں, یہ بھی کھا سکتا ہوں, یہ تو قیامت آ جائے گی. تو ہم یہ بتاتے ہیں یہ نہیں پکانا, یہ میں نہیں کھاتا, باقی ساری چیزیں جائیدادوں کے علاوہ کھا جاتا ہوں میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر شخص خود ایکسپلین کرتا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند. اس کی ایکسپلینیشن کے بغیر, اس کی وضاحت کے بغیر تھرڈ پرسن خود بخود متعین نہیں کر سکتا. تو اللہ کی صفات, یا تو ہم نے اللہ کے ساتھ ٹائم گزارا ہو تو ہمیں پتا چلے اللہ کیا چیزوں کو لائک کرتا ہے اور کن چیزوں کو ڈس لائک کرتا ہے. تو ہم میں سے کوئی ہے جس نے اللہ کے ساتھ ٹائم گزارا ہو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جب تک اللہ خود نہیں بتائے گا ہمیں اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھو اسلام کا خدا کی قسم اتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. میں تو کہتا ہوں جو مسلمان نہیں ہے وہ زندگی گزارتے کیسے ہیں؟ ان کو تو بیچاروں کو قیامت تک یہی نہیں پتا چلے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اچھائی اور برائی کا کوئی معیار ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ خدا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. وہ تو قیامت تک فیصلہ کرتے رہیں گے. مثال کے طور پر اب میں کسی مذہب کا نام نہیں لیتا, کسی مذہب کی توہین مقصد نہیں ہے, لیکن جو شرک کرتے ہیں ان کے تو خدا ہی درجنوں ہیں, ہر خدا کی چاہت الگ. وہ اس والے بھگوان سے پوچھیں گے بھائی تو کیا چاہتا ہے, تو کن چیزوں کو لائک کرتا ہے کن چیزوں کو ڈس لائک کرتا ہے, بھگوان جواب دے گا ہے بھائی. بھگوان کہے گا بھائی تو نے مجھے بنایا ہے, بنانے والا تو ہے تو تجھے زیادہ پتا ہوگا, میں تو چپ بیٹھا ہوں. بہت سے بھگوان ایسے ہیں جو بولتے ہی نہیں ہیں, وہ تو ویسے ہی بیچارے بتا سکتے. تو جو مشرک ہیں ان کے تو خدا ہی ہزاروں ہیں, تو پتہ کیسے چلے گا کہ ان میں کون سا خدا کیا چاہتا ہے؟ وہ تو ساری زندگی اسی میں گزر جائے گی ان کی. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر کوئی ایک خدا کو مانتا ہے تو ان کی بھی دو قسمیں ہیں. دیکھو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کافر ہیں لیکن مشرک نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں خدا ایک ہے مگر وہ کہتے ہیں وہ خدا اللہ ہے. آپ کہو گے کیا مولانا صاحب ٹیکنیکل قسم کی بحث لے کے بیٹھ گئے؟ یہ ٹیکنیکل بحثوں میں لگ جاتا ہوں پھر میں, تو میں زیادہ اس کو پیچیدہ نہیں کرتا, واپس آ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, واپس آ رہا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ کے وجود کے لیے عقلی دلیل چاہیے. پھر اس اللہ کی صفات کیا کیا ہیں یہ عقل نہیں فیصلہ کر سکتی. یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ اللہ خود بتائے گا. اور اللہ خود بھی بتا سکتا ہے, آپ بعض دفعہ خود نہیں بتاتے, کسی نمائندے کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا دیتے ہو, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں انسانوں سے براہ راست ہم کلام نہیں ہوتا سوائے موسیٰ علیہ السلام یا وحی کے ذریعے, اور میں لوگوں میں منتخب کرتا ہوں, ان کو اپنا نمائندہ بناتا ہوں. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنایا, تو میرے بارے میں جاننا ہو تو میں نے ان پر اپنا کلام نازل کر دیا ہے, ایک کتاب کی شکل میں, الحمد سے لے کے والناس تک میں نے اس کو محفوظ کر دیا ہے. وہ میرا کلام ہے, اس میں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ بھی شامل نہیں ہے, ایک نقطہ بھی آپ کی طرف سے اس میں شامل نہیں ہے. وہ ایز اٹ از, وہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے میں نے نازل کیا. اور کچھ تشریح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ میں القا کروں گا, اس میں مضمون میرا ہوگا, الفاظ کس کے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں گے, وہ بھی میرا ہی کلام سمجھو. الفاظ میرے نہیں ہیں اس میں, لیکن باتیں کس کی ہیں؟ میری. اور اس کی بھی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ میں لیتا ہوں, اللہ لیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟
وہ کیا ذمہ داری لیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میرے بارے میں جو کچھ نکلے گا وہ برحق ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہوں؟ میں ہوں۔ کون ہے؟ میں ہوں۔ تو اب ہمیں اللہ کے بارے میں پتہ کس کے ذریعے چلے گا؟ قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے۔ تیسرا کوئی ذریعہ میرے اور آپ کے پاس ہے؟ جمشید بتا سکتا ہے اللہ کے بارے میں ہمیں؟ بولو۔ غفار بتا سکتا ہے؟ کوئی جاپان کا سائنٹسٹ بتا سکتا ہے؟ آپ کی یونیورسٹی کے کوئی پروفیسر بتا سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ لہذا کوئی عقل استعمال کرتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا، بھائی یہ بے وقوف والی بات ہے۔ اللہ خود بتائے گا میں کن چیزوں کو لائک کرتا ہوں اور کن چیزوں کو ڈس لائک کرتا ہوں۔ تو اب ہم پہلے اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ جو ملحد لوگ ہیں، ملحد جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، یہ جو دلیل خدا کے انکار کی دے رہے ہوتے ہیں نا، اصل میں وہ کس کی ہوتی ہے؟ خدا کے وجود کی۔ لیکن چونکہ کھوپڑی الٹی استعمال ہو رہی ہوتی ہے ان کی۔ کھوپڑی کیا استعمال ہوتی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ یار، آپ کو میں ٹینشن نہیں دینا چاہتا، ہر شخص کھوپڑی استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیا سب لوگ اپنی کھوپڑی سیدھی استعمال کرتے ہیں؟ اگر سب اپنی کھوپڑی صحیح استعمال کر رہے ہوتے تو دنیا میں جرائم ہوتے؟ لوگ چرس پیتے، لوگ شراب پیتے، آپ کے منہ سے نہیں کیوں نہیں نکل رہا؟ مجھے تو لگ رہا ہے پی کے تو نہیں آئے کچھ لوگ ہیں۔ گھروں میں کچھ بچے اسکول جانے والے، کچھ لڑکے اسکول جانے والے، کوئی کاروبار پہ جانے والے، کچھ پوستیوں کی طرح پڑے رہنے والے اپنا مستقبل تباہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کھوپڑی استعمال نہیں کر رہے ہوتے، تو اس یا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کھوپڑی دو طرح سے استعمال ہوتی ہے، صحیح استعمال ہو تو انسان بن جاتا ہے، غلط استعمال ہو تو انسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جیسے بغیر مشورے کے دوسری شادی کر لے تو پھر جو اس کے قیمہ اور کباب بنتا ہے۔ ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایک بیگم ہمارے سر دباتی ہے تو ہم دوسری شادی کرنا چاہتے تھے تاکہ دوسری پاؤں دبایا کرے، سمجھ رہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کے پاس کھوپڑی تو ہے مگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ آپ اس کھوپڑی صحیح استعمال کرتے تو آپ یہ کہتے ایک بیگم جب میرے پاؤں پہ ڈنڈے مارتی ہے تو سر پکڑنے کے لیے کوئی بیگم موجود نہیں، جب دو ہو جائیں گی تو ایک سر پکڑے گی اور دوسری ٹھکائی لگے گی۔ آپ کہہ سکتے ہو مولانا مفتی صاحب ایک طرف آپ 4 شادیوں کی ترغیب دیتے ہو اور پھر 4 شادیوں کا مذاق بھی اڑا رہے ہو، یہ ترغیب دے رہے ہو یا آپ ہمیں نفرت دلا رہے ہو 4 شادیوں سے؟ بھائی میں آپ کو نفرت نہیں دلا رہا، میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ 4 شادیاں کرو ضرور مگر جہاد کی نیت سے، پٹنے کی نیت سے کرو، لڈو کھانے کی نیت سے مت کرو۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی جب 4 شادیاں ہوں گی تو ایک بیگم آپ کے سر کی مالش کر رہی ہوگی، دوسری آپ کے لیے چائے پکا رہی ہوگی، تیسری آپ کے پاؤں دبا رہی ہوگی، چوتھی آپ کے کپڑے استری کر رہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی۔ پھر کیا ہوگا؟ ہر ایک کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کے حالات ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس میں ہر ایک کے حالات کیا ہیں؟ دوسرے سے ڈفرینٹ۔ بے عزتی سب کی ہوتی ہے، جس نے بھی 4 کی ہیں، 3 کی ہیں، 2 کی ہیں، قدر مشترک یہ کہ بے عزتی گھر کے باہر ہیرو ہوں گے، گھر میں بیزتی۔ اب بیزتی ڈفرینٹ اسٹائل میں ہوتی ہے، کسی کو اس سسر کی طرف سے وہ فحش گالیاں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں جو اس نے زندگی میں کبھی کسی دشمن کو بھی نہیں دی ہوتی۔ بیزتی کی ایک قسم یہ ہے۔ تو آپ اس بیزتی کے لیے بھی دوسری شادی کے بعد بولو تیار ہے۔ دوسری بیزتی جھوٹ، جھوٹ بولنے پر عزت ملتی ہے، سچ بولنے پر آپ جھوٹ کی مشین بن جاؤ گے، کیونکہ آپ سچ بتاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے۔ آپ کیا خیال ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے ایک بیگم نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے بول دیا تیسری سے یا دوسری سے، گئے۔ تو بے شک آپ کو اس سے محبت نہ ہو، آپ نے جھوٹ ہی بولنا ہے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے جھوٹ بلوایا جائے گا آپ سے، سمجھ رہے ہو؟ تو اب میں بیزتیوں پہ بیان شروع کروں گا تو بیان لمبا ہو جائے گا۔ بہت ساری مختلف قسم کی بیزتیاں ہوتی ہیں۔ گھر کے باہر آپ ہیرو ہوگے، جب آپ گھر سے باہر نکلو گے انٹروڈکشن ہوگا، یہ ان سے ملیے، ماشاءاللہ 4 بیویاں ان کی، ان سے ملیے، یار مرد کا بچہ ہے یار، یہ ہوگا۔ گھر میں جب آپ جاؤ گے، سمجھ رہے ہو، تو پھر ڈفرینٹ چیزیں۔ اگر ایک بیزتی ہوتی تو میں بتا دیتا، لیکن ہر شخص کے حالات دوسرے سے کیا ہیں؟ کوئی کسی کی طرح ذلیل ہو رہا ہے، کوئی کتے کی طرح ذلیل ہو رہا ہے، کوئی گدھے کی طرح ذلیل ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ اس کام سے کیا ہو جائے گا؟ خوش، سمجھ رہے ہو؟ اللہ کیا ہوگا اس کام سے؟ اللہ خوش ہو۔ زنا سے بچ جاؤ گے، 4 عورتوں کو سہارا دے دو گے۔ نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ جو تم اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو، نبی کی سنت پر عمل ہو جائے گا، معاشرے سے زنا کا خاتمہ، آپ قربانی کا بکرا بنو گے، قربانی کا بکرا بنو گے، لیکن امت کو فائدہ ہوگا۔ تو جس نے آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے بھائی، وہ اس سنت کو زندہ کرے گا، اور جو آخرت کو سامنے نہیں رکھتا، عیاشی کے لیے کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایک عدد دم لگوا لے، کیونکہ ہے وہ گدھا، بے وقوف ہے، صرف دم کی کمی ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے میں یہ تو ترغیب دیتا ہوں نا 4 شادیوں کی، یہ عیاشی کے لیے بالکل بھی نہیں دیتا، اس میں عیاشی بالکل بھی نہیں ہے، سمجھ؟ برکتیں بہت ہیں اس کی، ثواب بہت ہے، تو اسی نیت سے کیا کرو اور پھر رویا نہیں کرو۔
کر لی ایسی کی تیسی، یہ ہوگا دیکھا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ بے عزتی ہو رہی ہے کوئی بات نہیں، عزت آنے جانے والی چیز ہے. ہمارے ایک شاگرد تھے، میرے دوست تھے، کیا ہیں، کلاس فیلو تھے. ہم حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے یہاں پڑھا کرتے تھے. 10-15 طلبہ تھے ہم ٹوٹل. تو بعض دفعہ طلبہ سے ظاہر ہے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، استاذوں کی طرف سے ڈانٹ پڑتی ہے. میں تھوڑا سینسیٹیو تھا، تو ہمارے ایک استاذ نے ایک دن بہت ڈانٹا مجھے بھی اور میرے کلاس فیلو کو بھی. اب مجھے تھوڑی سی محسوس ہوا، بے عزتی تھوڑی سی کیا ہوئی، فیل ہوئی مجھے. میں ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. خیر استاذ کی ڈانٹ تو ایسے ہے جیسے بارش زمین کے لیے پانی، تو لیکن محسوس تو اپنے اختیار میں نہیں ہے نا. کیا خیال ہے، بے عزتی محسوس تو تھوڑی سی ہوئی. تو ہم نے اجر سمجھ کے برداشت کر لیا کہ چلو جی استاذوں کی ڈانٹ ہے، برداشت کرنا چاہیے. میں باہر نکلا، میں نے کہا آپ کو تو لگ رہا ہے محسوس بھی نہیں ہوئی. تو انہوں نے ایک ایسا عظیم ملفوظ پیش کیا جو مجھے زندگی کے بہت سارے شعبوں میں، خاص طور پہ شادیوں میں کام آیا. انہوں نے کہا دیکھو، میں سمجھا کہ پتہ نہیں کوئی کہاں سے نکالا، انہوں نے کسی بزرگ کا قول نکالا. کہنے لگا دیکھو عزت آنے جانے والی چیز ہے، کبھی آتی ہے اور کبھی جاتی ہے. تو جانے کے غم میں رویا نہیں کرو، خود بخود آ جاتی ہے، خود بخود. اس نے کہا اس کو انجوائے کرتے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے کہا یار یہ بندہ ٹھیک ہے بھائی. خیر کچھ ملفوظ یاد رہ جاتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ جب بھی کبھی مجھے بے عزتی محسوس ہونا، گھر میں ہی ہوتی ہے بے عزتی زیادہ تر. تو پھر آدمی یہ ملفوظ سوچ کے صبر حاصل ہو جاتا ہے.